ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات کمپنی سے میڈیکل الاؤنسز ملتے ہیں یا میڈیسنز وغیرہ دی جاتی ہیں اور یہ فیملی کے لیے ہوتی ہیں، یعنی اس شخص کے لیے اور اس کے بیوی بچوں کے لیے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ میڈیسن لے کے اپنے دیگر گھر والوں کو بھی دے؟ اور کیا ایسا کر سکتا ہے کہ کبھی خود اس کو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، نہ فیملی کو ہے اور گھر والوں کو ضرورت ہے، تو اپنے نام پر میڈیسنز نکلوا کے ان کو دے دے؟ دیکھیں یاد رکھیے گا کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دوائیاں، یہ وہ اگر کمپنی آپ کو دے رہی ہے تو یہ مال وقف کیا گیا ہے، اور مال جس کے لیے وقف کیا جائے وہ ہی اس کو استعمال کر سکتا ہے، کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کے لیے تخصیص ہے، آپ کے لیے سہولت ہے، آپ باقاعدہ فارم اس کا فل کرتے ہوں گے یا ایگریمنٹ ہوتا ہوگا کہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے لیے ہے، تو اب آپ اپنے گھر والوں کو ہرگز نہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے لیا اور بچ گیا، اپنی ضرورت کے لیے تھا بچ گیا، تو پھینکنے کے بجائے اب اس کو یوز کروا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن خاص ان کے ارادے سے لینا یا خود ضرورت نہیں ہے ان کے لیے لینا، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، کیونکہ کمپنی نے آپ کو اس لیے دوائیں نہیں دی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ کسی کی دعوت میں بن بلائے چلا جائے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ ہمارے ہاں ان کو مفتہ کہتے ہیں، مفتہ، کہ ویسے گھس جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ شادی بیاہ کے اندر۔ بعض تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں باقاعدہ لباس پہن کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کسی کی بھی محفل میں گھس جاتے ہیں، اور لوگ ان کے لباس کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ چونکہ یار یہ بڑا اپ ٹو ڈیٹ آدمی لگ رہا ہے، کسی نے تو بلایا ہوگا، اور خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں پورے مہینے۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے کہ اس طرح بغیر بلائے داخل ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق سرکار نے فرمایا جو بن بلائے دعوت میں گیا وہ چور گھسا اور ڈاکو بن کے نکلا، کیونکہ چور چپکے سے کرتا ہے کام اور ڈاکو اعلانیہ کرتا ہے، تو یہ چپکے سے اندر داخل ہوا اور کھا رہا ہے اعلانیہ سب کے سامنے، تو گویا کہ ڈاکہ مارا اس نے، تو سرکار نے اس طرح ان برے الفاظ سے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سخت ناجائز ہے کہ آپ اس طرح داخل ہو جائیں۔ ہاں اگر میزبان کی طرف سے کھلی اجازت ہو، جیسے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیے گا، اپنے ساتھ جتنے لوگ لانا چاہیں لے آئیں، تو وہ تو ایک اجازت ہے باقاعدہ، اور اگر اس طرح کا نہیں ہے لمیٹڈ کھانا آج کل لمیٹڈ ہوتا ہے شادیوں میں، اسی لیے شادی کارڈ میں جتنے افراد لکھے ہوتے ہیں ان کو پھر ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، پھر اس کے حساب سے کھانے کا آرڈر ہوتا ہے، ذرا بھی 2-4 آدمی زیادہ ہو جائیں تو میزبان کے لیے عزت اور ذلت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں تو ہرگز جانا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے اجازت لے لیں کہ بھئی میرے ساتھ ایسے لوگ آنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، وہ کہیں یس، تو پھر جا کے کھا سکتے ہیں۔ اور وہاں پر بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر پوچھیں گے تو میزبان بیچارہ مروت میں انکار نہیں کر سکے گا، تو اس لیے پہلے غور کر لیں کہ زیادہ مہمانوں کا اپنے ساتھ لے جانا جو بن بلائے ہیں میزبان کے لیے بوجھ تو نہیں بن جائے گا۔ ایسا تو نہیں کہ کھانا کم پڑ جائے اور وہاں کے جو بلائے ہوئے مہمان ہیں وہ ہاتھ میں پلیٹیں لے کے ڈھونڈ رہے ہوں، کھانا نہ ہو اور میزبان کی بے عزتی ہو جائے۔ تو اس لیے اگر ایسا آپ کو محسوس ہو تو پھر تو اجازت بھی نہیں لینی چاہیے، آپ خود سمجھدار ہیں، کسی پہ کیوں بوجھ بنے۔ اگر آپ کی شادی میں کوئی اس طرح آ جائے تو، یا آپ سے پوچھے اور آپ کسی مروت کی وجہ سے اس کو انکار نہ کر سکیں، تو آپ بھی بعد میں کہیں گے یار میں کیسے انکار کرتا، رشتہ داری کا معاملہ تھا، لیکن ان کو خود سوچنا چاہیے، شرم کرنی چاہیے، دیکھو نا یار کسی پر ایسے بوجھ بن جاتے ہیں کیا، تو پھر اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ہم ایسے کیوں بوجھ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔